بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے اسلامک چینل الذکر۔ آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ 10 ذی الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اس کے چھوڑنے پر دم واجب ہوگا۔ وقوف مزدلفہ کا مطلب 9 ذی الحج کے بعد آنے والی رات مزدلفہ میں گزار کر نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر کے کچھ دیر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنا۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں صبح صادق کے قریب پہنچا اور نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر لی تو وقوف مزدلفہ کا وجوب ادا ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن قصداً اتنی تاخیر سے مزدلفہ پہنچنا سنت کے خلاف ہے۔ خواتین، بیمار اور کمزور لوگ آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد منا جا سکتے ہیں، ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ پیدل جانے والے حجاج کرام اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عرفات کی حدود سے نکلتے ہی مزدلفہ شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مزدلفہ کی حدود شروع ہوتی ہے۔ مزدلفہ، عرفات اور منا کی حدود کی نشاندہی کے لیے الگ الگ رنگ کے بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ کہاں سے حدود شروع اور کہاں پر حدود ختم ہے، لہٰذا ان کی رعایت کرتے ہوئے قیام فرمائیں۔ مگر متعدد سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ حجاج کرام کی قابل قدر تعداد مزدلفہ سے قبل ہی مزدلفہ سمجھ کر رات گزار دیتی ہے، حتیٰ کہ ہزاروں حجاج کرام راستوں میں ہی قیام کرتے ہیں، جس سے جہاں ان حجاج کرام کا وقوف مزدلفہ صحیح نہیں ہوتا، وہیں دیگر حجاج کرام کو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی مزدلفہ کی حدود سے قبل ہی قیام کر لیتے ہیں۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض ایجنٹ حضرات اپنے حاجیوں کو آدھی رات سے قبل ہی منا خیمے میں لے جاتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف بوڑھے اور خواتین کو مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد۔ افسوس اور فکر کی بات ہے کہ اس موقع پر رضاکار اور انتظامیہ کے افراد بھی حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے نظر نہیں آتے، حالانکہ وقوف مزدلفہ کے واجب ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے اچھی خاصی تعداد میں رضاکار اور انتظامیہ کے افراد کی ضرورت ہے۔ اگرچہ منا پہنچنے کے بعد رضاکار اور انتظامیہ کے افراد خوب دلچسپی سے حجاج کرام کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، جو حجاج کرام ٹرین کے ذریعے عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں وہ میدان مزدلفہ میں داخل ہو جاتے ہیں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے حجاج کرام کی اچھی خاصی تعداد ٹرین کے بجائے گاڑیوں سے یا پیدل عرفات سے مزدلفہ آتی ہے۔ گاڑیوں سے آنے والے حجاج کرام کو بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عرفات سے پیدل چل کر آنے والے حجاج کرام کافی تھک جاتے ہیں اور پھر ان کو آگے جانے کا راستہ نہیں مل پاتا، لہٰذا وہ مزدلفہ کی حدود سے قبل ہی آرام کرتے ہیں اور پھر بعد میں اتنا ازدحام ہو جاتا ہے کہ ایک قدم رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی پھر اگر حاجی آگے بڑھنا بھی چاہے تو آگے نہیں جا سکتا، لہٰذا تمام عازمین حج مزدلفہ پہنچ کر اپنے وقوف مزدلفہ کو صحیح طریقہ سے انجام دیں، ورنہ دم لازم آئے گا۔ مزدلفہ پہنچ کر یہ کام کریں۔ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کریں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو پہلے اذان اور اقامت کے ساتھ مغرب کے 3 فرض پڑھیں، مغرب کی سنتیں نہ پڑھیں بلکہ فوراً عشاء کے فرض ادا کریں۔ مسافر ہوں تو 2 رکعت اور مقیم ہوں تو 4 رکعت فرض ادا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، مگر مغرب اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت یا نفل نہ پڑھیں۔ مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں، خواہ جماعت سے پڑھیں یا تنہا، دونوں کو عشاء کے وقت میں ہی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، توبہ و استغفار کریں اور دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ رات مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 198، جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، رات میں کچھ دیر سو بھی لیں کیونکہ سونا حدیث سے ثابت ہے۔ صبح سویرے فجر کی سنت اور فرض ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگیں، یہی مزدلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ مزدلفہ سے منا روانگی کے وقت بڑے چنے کی برابر کنکریاں چن لیں، لیکن تمام کنکریوں کا مزدلفہ ہی سے اٹھانا ضروری نہیں بلکہ منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں نے مشعر حرام کے قریب وقوف کیا ہے جہاں آج کل مسجد ہے، جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ میں صبح صادق کے قریب پہنچا اور نماز فجر مزدلفہ میں ادا کر لی تو اس کا وقوف درست ہوگا، اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے، لیکن قصداً اتنی تاخیر سے مزدلفہ پہنچنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر فجر کی نماز سے قبل مزدلفہ سے منا چلا جائے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ رات مزدلفہ میں گزار کر صبح کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد وقوف کرنا واجب ہے، مگر خواتین، بیمار اور کمزور لوگ آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد منا جا سکتے ہیں، ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے راستہ میں صرف مغرب یا مغرب اور عشاء دونوں کا پڑھنا صحیح نہیں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر ہی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کریں۔ بہت سے حجاج کرام مزدلفہ میں 10 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور قبلہ رخ ہونے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، جس سے فجر کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا فجر کی نماز وقت داخل ہونے کے بعد ہی پڑھیں۔ نیز قبلہ کا رخ واقف حضرات سے معلوم کریں۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر اکثر حجاج کرام اس اہم وقت کے وقوف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دنوں جگہ کی تنگی کی وجہ سے مزدلفہ میں بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، جن میں حجاج کرام کی ایک تعداد مینا کے بجائے قیام کرتی ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو رات مینا میں گزارنا سنت ہے، واجب نہیں، لہٰذا اگر مزدلفہ میں ملا ہے تو قیام مینا کے ایام میں وہاں رات گزاری جا سکتی ہے۔ جن حجاج کرام کو مزدلفہ میں خیمہ ملتا ہے تو وہ عرفات سے واپسی پر اپنے خیمہ میں رات گزار لیتے ہیں۔ شرعاً اس کی گنجائش تو ہے، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کھلے میدان میں رات گزاریں تو بہتر ہے۔ 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد اندھیرے ہی میں اذان دیں، فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر فجر کے فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمہ، لا الہ الا اللہ اور چوتھا کلمہ پڑھیں۔ تلبیح کثرت سے پڑھیں اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں۔ اپنی ذات کے لیے، اہل و عیال کے لیے، والدین، دوست احباب، امت مسلمہ اور اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں کریں۔ روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ البتہ صبح کی روشنی خوب پھیلنے تک وقوف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر عذر وقوف عرفہ ترک کرنے سے دم واجب ہوگا۔ جب سورج نکلنے والا ہو تو مذکورہ اذکار اور کثرت تلبیح کے ساتھ مینا کی جانب روانہ ہوں اور وہاں موجود اپنی رہائش گاہ پہنچیں۔ مینا میں آپ نے 3 دن رہنا ہے، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ نیز طواف زیارت کے لیے انہی 3 دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جانا ہوگا۔ مینا پہنچ کر یہ 3 کام ترتیب سے کریں۔ پہلا کام، جمرہ عقبہ کی رمی۔ جمرات پر جائیں اور صرف جمرہ عقبہ کی رمی کریں، یعنی اس پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمرہ سے کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے سے ہر کنکری بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جمرہ کے سون کی جڑ میں ماریں۔ کنکری کا جمرہ کی جڑ میں یا اس کے نزدیک کے احاطہ میں گرنا ضروری ہے۔ آج کی رمی کا مسنون وقت طلوع شمس سے زوال آفتاب تک ہے، پھر غروب آفتاب تک بلا کراہت جائز ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، البتہ خواتین اور ضعیفوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے ہی تلبیح پڑھنا ختم کر دیں۔ آج کی رمی کے بعد وہاں ٹھہر کر دعا کرنا مسنون نہیں، رمی کر کے واپس چلے جائیں۔ دوسرا کام، قربانی کرنا۔ رمی کے بعد دوسرا کام قربانی ہے۔ حج قران اور حج تمتع کی صورت میں قربانی واجب ہے اور حج افراد والوں کے لیے واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی 10، 11، 12 ذی الحج۔ البتہ پہلے دن کرنا افضل اور دوسرے دن یا تیسرے دن کرنا جائز ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لیں اس وقت تک احرام نہ کھولیں۔ اگر قربانی دوسرے دن یا تیسرے دن کی ہو تو اس وقت تک احرام نہ کھولیں بلکہ اس وقت تک احرام میں رہنا لازم ہے۔ قربانی خود کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی بااعتماد آدمی، بااعتماد بینک یا کسی اور بااعتماد ادارے کے ذریعے بھی کروائیں تو جائز ہے۔ اگر کسی بینک یا ادارے سے کروائیں تو وہ ادارہ جو وقت قربانی کا بتائے، اس سے پہلے حلق یا قصر کروا کر احرام کھولنا جائز نہیں۔ حج کی قربانی کے جانور میں وہی شرائط ضروری ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور میں ضروری ہوتی ہیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں اور حج کے ایام میں مقیم ہوں تو ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ حج تمتع اور حج قران کی
قربانی کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے اور عید الاضحیٰ کی قربانی حدود حرم یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ بھی کرائیں تو جائز ہے، اپنے ملک بھی کرا سکتے ہیں۔ تیسرا کام حلق یا قصر کرنا۔ قربانی کے بعد تیسرا کام حلق یا قصر کروانا ہے۔ حج کا حلق یا قصر مینا میں کرانا سنت ہے اور حدود حرم میں ہر جگہ جائز ہے۔ ہاں اگر حدود حرم سے باہر جا کر حلق یا قصر کرایا تو دم لازم ہوگا۔ مذکورہ تینوں کام جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حلق یا قصر میں ترتیب واجب ہے۔ اگر کسی نے ان کاموں میں ترتیب ملحوظ نہ رکھی، مثلا رمی سے پہلے قربانی کر لی، قربانی سے پہلے حلق یا قصر کرا لیا، رمی سے پہلے حلق کرا لیا تو ان تمام صورتوں میں دم لازم آئے گا۔ یہ تین کام کرنے سے حاجی احرام سے نکل جائے گا۔ اب اس پر احرام کی پابندی لازم نہیں، البتہ بیوی سے صحبت کرنا اور بوس و کنار کرنا طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوگا۔ طواف زیارت کرنا فرض اور حج کا رکن ہے۔ رمی، قربانی اور قصر یا حلق کے بعد 10 ذی الحج کو ہی طواف زیارت کرنا سنت ہے اور 11 اور 12 کو کرنا بھی جائز ہے۔ اس لیے احرام کھول کر عام کپڑوں میں طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں اور طواف زیارت کر لیں۔ جب طواف کر چکیں تو واپس مینا آ جائیں اور رات کا قیام مینا میں کریں۔ ذی الحج کے 4 افعال رمی، قربانی، حلق یا قصر اور طواف زیارت میں سے پہلے 3 افعال میں ترتیب واجب ہے، لیکن طواف زیارت میں اور 3 مذکورہ افعال کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ طواف زیارت کا وہی طریقہ ہے جو عمرہ کے طریقہ میں گزرا۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں۔ اگر حج کی سعی پہلی کر لی ہے، مثلا مفرد یا قارن نے طوف قدوم کے بعد کر لی ہو، یا متمتع نے 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھا اور مینا میں جانے کے بجائے بیت اللہ گیا اور وہاں نفلی طواف کیا اور اس کے بعد سعی کر لی، تو اب طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی حاجت نہیں، صرف طواف کرنا کافی ہے۔ طواف زیارت کے بعد تمام ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے 12 ذی الحج کے غروب کے بعد طواف زیارت کیا، اس سے پہلے نہ کیا، تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ عورت کے لیے ایام کی حالت میں طواف زیارت کرنا حرام ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اب طواف بالکل نہ کرے، بلکہ جب پاک ہو کر غسل کر لے تو اس وقت طواف زیارت اور سعی کرے۔ اس مجبوری کی وجہ سے 12 ذی الحج کے ایام بھی گزر جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اس تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، امت مسلمہ کے تمام ان افراد کو جو ابھی تک حج نہیں کر پائے، ان کو صاحب استطاعت بنا اور مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔